جو خدا کو نہیں مانتے ایتھیسٹ، ان کا خیال ہے، ان کو پوچھو نا پھر انسان کیسے پیدا ہو رہا ہے، کہتے خود بخود ہی انسان خود بخود ہی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے تو انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مان دہریہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کام خود بخود ہی ہو رہے ہیں، آج خود ہی۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ خود بخود ہوں اگر، تو کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہو، مثلاً دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نہیں، جب میں اللہ کا نام نہیں لیتا، کیونکہ جب منوانا ہو نا داریہ کے سامنے کبھی مقابلے میں آنا ہو اور مناظر میں آنا ہو، جو نہیں مانتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ذرا توجہ کرو، ذرا توجہ کرو کہ یہ آنکھیں جو اللہ نندی آنکھیں، تو آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرد بنانا، تو کسی کا یہ جو ہے یہ کبھی اگے ہوئے یہاں دیکھے گے، یعنی یہ جو پلکیں ہیں یہ جو اوپر ہیں یہ جو اگے ہوئے ہیں یہاں، یہ انہوں نے یہیں اگنا ہے؟ اگر از خود اگے ہوتے تو کبھی یہاں بھی تو اگے ہوتے نا۔ لیکن جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اس کے بعد یہ سر کے جو بال ہیں یہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ سر کے بال شروع یہاں سے ہوتے ہیں، یہاں سے، تو سر کے بال یہاں سے شروع ہوئے تو یہیں سے کیوں نہیں شروع ہو گئے؟ یہیں سے، کیونکہ یہ بھی چمڑا ہی ہے نا، یہ بھی چمڑا ہی ہے، اگر یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی ہو سکتے ہیں نا۔ تو کوئی انسان ایسا بھی ہوگا کہ جس کے یہاں اگائے ہوں۔ اب یہ آنکھوں کے ساتھ جو مناسبت ہے ان کی، اور پھر یہ ماتھا کھلا اور بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے اور بال اوپری ہیں، اور انسان کے چہرے کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے، ورنہ اتنا باقاعدگی کے ساتھ ہر چیز کہ اب یہ یہاں کانوں کا اتنا فاصلہ ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، اور یہاں کوئی چیز نہیں اگ رہی، یہاں کوئی نہیں اگ رہی، یہاں کوئی نہیں اگ رہی، یہاں کوئی نہیں۔ اب خود جو وہ چیز ہوتی ہے تو ہوتا ہے کسی کی ناک یہاں لگ گئی ہو، لیکن کبھی ایسا ہے؟ تو صرف انسان کے چہرے کو ہی دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے سوا، کسی حی و قیوم کے سوا اور کسی کا کام نہیں کس طرح بنائے کہ بال ہر آدمی کے اگتے ہیں ماتھے کے بال، اور یہ بال ہے، اور داڑھی یہیں آتی ہے، یہیں یہ جبڑوں کے اوپر جو ہے داڑھی یہیں آتی ہے۔ تو کسی کی داڑھی گردن کے پیچھے آ گئی کہ گردن کے پیچھے داڑھی آ گئی ہے، تو کہہ رہا ہے گردن کے پیچھے سے نہیں آتی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصیبت ادھر آ گئی ہے۔ بھائی کوئی نہ کہے، کوئی نہ کہے، یہ تو بات ہے اپنی جگہ، تم کرتے ہو یا نہیں۔ اور اب میں بات کو سمجھاتے ہوئے اپنا ہاتھ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ بات سمجھانے کے لیے تو زبان چاہیے اور سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، لیکن یہ ہاتھ اس لیے کہ اب ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کہ ہاتھ سے ہم کام بھی لیتے ہیں اور ہاتھ سے کبھی کبھی کسی کو لگا بھی لیتے ہیں تھپڑ۔ جب ہاتھ سے تھپڑ بھی لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ تھپڑ میں بھی ڈر ہے، تو یہ ڈر پیدا کرنے کے لیے مثال سمجھانی پڑتی ہے، تو ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اور یہ ہاتھ صرف ڈرائیور کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ راز کھول دیا موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، فرعونیوں نے کہا کہ تم خدا کے ہو، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ دکھا ان کا اپنا، تو موسیٰ نے جو ہاتھ نکالا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
دیکھنے والے حیران ایسا چمک رہا تھا، اور وہ چمک اس طرح نہیں تھی کہ ہاتھ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے چمک رہا ہے، اس کہتے ہیں ہاتھ دکھانا۔ تو انسان کو اس بات کو بتانے کے لیے کہ خدا ہے، ایک غور کرنا شروع کر دے چہرے پر، تو ہر کسی کو پتہ چلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اپنا کام پہچانا کیسے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو بنایا، لیکن اسٹرکچر کے طور پر عام طور پر مرد جو ہے وہ ذرا بڑے سائز کا ہوتا ہے اور عورت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ خدا نے اس طرح بنایا کہ نہیں؟ اب مرد جو ہے وہ بڑے سائز کا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ عورت جو ہے خواہ ملکہ بھی ہو جو سارے ملک کی بادشاہ ہے وہ بھی ہو، لیکن قد کے لحاظ سے وہ عورت ہی ہوگی، اور مرد جو ہے وہ قد کے لحاظ سے، ساخت کے لحاظ سے بڑا ہی ہوگا۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، دنیا کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ چھپا ہوا ہے، بشرطے کہ تم غور کرنے کی عادت تو ڈالو، کوئی دھیان تو کرو۔ اور اگر کسی نے کسی چہرے کی تشریح نہیں کی، کسی چہرے کی تشریح اس نے نہیں کی اور وہ سوچا ہی نہیں، تو جو داریاں جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے خواہ خواہ، یاد رکھو گندم کا دانہ زمین میں بو تو اگرے گی گندم ہی، جو کا دانہ لگاؤ بو تو اسے جو ہوگی، مولی کی لگاؤ تو نکلے گی مولی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ مولی بھوسی ہو اور گوبھی نکل آئی ہو؟ نہیں۔ تو وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز، ہر پھول، ہر پھل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب اس طرح نظر کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیار پیدا ہوگا۔